دوسری بات، آج کے حالات میں much water has flown down the river of time. وقت کے دریا میں بہت پانی بہہ گیا ہے، حالات میں بہت تبدیلی ہے، سبھی مانتے ہیں. تو ایک بڑا کوشچن آئے گا سیدھا، آیا اب بھی وہ پورا کا پورا پروسیس آف ریولیوشن جو حضور کا تھا، آج بھی وہ جو کا تو قبول کیا جائے گا یا اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ریئل پرابلم. مائی ہمبل سبمیشن، میرا جو بھی ہے خیال، پہلی 5 سٹیجز کے اندر قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دعوت ایمان کی تھرو قرآن، نمبر 1. ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے ہی نہیں. بھائی ایمان اور شے ہے، اسلام اور شے ہے. ڈونٹ کنفیوز دیم. ہم مسلمان ہیں، وہ بھی ڈیو ٹو دی ایکسیڈنٹ آف برتھ، جو ہماری پیدائش کا حادثہ ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، اس لیے مسلمان. ایمان کہاں ہے؟ پہلے ایمان پیدا کرو، توحید پر، آخرت پر، رسالت پر، یقین والا ایمان. یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پگ پھولی. نمبر 2، اس قرآن کے ذریعے سے پھیلاؤ، اس سے پھیلاؤ، اس سے پھیلاؤ، اس سے. اور قرآن کو میں کہتا ہوں جیسے مقناطیس ہوتا ہے، سلیم الفطرت لوگوں کو یہ کھینچ لیتا ہے. جن لوگوں کی فطرت مسخ ہو چکی، پرورٹڈ ہے، ان پر اثر نہیں ہوتا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر میگنیٹ ہے تو لوہے کے ٹکڑوں کو تو وہ کھینچ لے گا، لکڑی کے نیچے کھینچے گا. یہ ہمارا پہلا سائنس کا تجربہ تھا. وہ 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں سائنس کا سبجیکٹ شروع ہوا تھا کہ لوہ چون اور لکڑی کا برادہ، اس کا ایک مسٹر دے دیا تھا، اسے علیحدہ علیحدہ کرو. کیسے کریں گے؟ چنے اس کو ایک ایک کو. بتایا گیا لو بھائی یہ میگنیٹ لے لو، پھراؤ اس میں، تو جو لوہ چون ہے اس سے چمٹ جائے گا، لکڑی کا برادہ نہیں چمٹے گا والے نہ. تو قرآن وہ میگنیٹ ہے، اسے معاشرے میں پھراؤ پھراؤ پھراؤ. الحمدللہ کہ میں نے 40 برس اس شہر لاہور میں قرآن کی چکی پھیری ہے. چکی پھیری. مجھے یہ خطاب بھی دے دیا گیا، یہ قرآن کا قوال ہے، اور میں نے خوشی سے اس خطاب کو قبول کیا. وہ تو سب سے بڑی بات یہ، میں ہر کے خواندہ فراموش کردہ اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی بنے. ہم نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا، میڈیکل پڑھی تھی سب بھلا دی. ہاں حدیث دوست ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ حدیث دوست وہ یاد ہے، تکرار بھی کنے، اس کی تکرار میں کرنا. بہرحال پہلا سٹیپ یہی ہوگا. اگر آپ نے یہ پروزیوم کر لیا کہ ایمان تو ہے تو آپ گئے ختم. ایمان تو ہے ہی نہیں، ایمان کہاں ہے بھائی؟ اس بات کو سمجھو، ایمان اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے. پھر جو لوگ کھچ کر آ جائیں، اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ جائیں، انہیں آرگنائز کرو اور بیعت کی بنیاد پر کرو جو محمد رسول اللہ آپ کے لیے چھوڑ گئے. کوئی انگریزی نظام نہیں، کوئی 2 سال 3 سال کی عمارت نہیں، کوئی انتخاب نہیں، کچھ نہیں. جس نے تمہیں دعوت دی، تم نے اس کی بات کو صحیح تسلیم کیا، اس پر اعتماد کیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. ہم تمہارا حکم مانیں گے، اپنا مشورہ ضرور دیں گے، فیصلہ تمہارا ہوگا. جو شریعت کا راستہ، ہاں شریعت سے باہر کوئی حکم نہیں دے سکتے. پھر ان کی تربیت کرو، قرآن ان کے اندر اتارو، راتوں کو جاگنے کی تشویق دلاؤ. خرچ، انفاق انفاق انفاق. نفاق کو ختم کرنے والی شے انفاق ہے. پھر پیسو ریزسٹنس. ابھی پیسو ریزسٹنس کی شکل کیا ہے؟ ہم ابھی کوئی تھریٹ نہیں ہے حکومت کے لیے. مکے میں تو وہ چھوٹی سی آبادی 3-4 ہزار کی ہوگی، تو وہ 150 آدمی بھی ایک خطرہ بن کے نظر آ گئے تھے نا. یہاں 15 کروڑ میں 2-4 ہزار آدمی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا ابھی کوئی ہمارے اوپر حکومت کی طرف سے یا اس نظام کی طرف سے کوئی داروگیر نہیں شروع ہوئی. البتہ امتحان آتا ہے. رشوت چھوڑو، گھر والے دشمن ہو جائیں گے تمہارے. پہلے پراٹھے اور انڈے کھاتے تھے ناشتے کے اندر، اب سوکھی روٹی مل رہی ہے.
وہ لڑیں گے کہ نہیں آپ سے؟ آپ کی بیوی نہیں لڑے گی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، فلاں حاجی صاحب جو رشوت لیتے اور فلاں صاحب جو ہے وہ اتنی لمبی داڑھی والے وہ رشوت لیتے کھل کر، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہیضہ ہو گیا تقویٰ کا؟ یہ ہے اصل، کھڑے رہنا اس پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو۔ پردہ نافذ کر دیا آپ نے، آپ کی پوری برادری کہہ گئی جاؤ جی دفع ہو جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہاری بیٹی کون لے؟ داماد بیٹھے گا باہر گھر میں نہیں جائے گا، سالیوں سے پردہ، بہنوئیوں سے پردہ، اور شریعت کہتی ہے کہ سب سے بڑھ کر پردہ ان سے ہونا چاہیے۔ الحم وہ موت، دیور تو موت کی مانند ہے، پردہ ہونا چاہیے۔ کر کے دیکھ لیجیے آپ کا معاشرت کی بائیکاٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ابھی پیسنج رجسٹر جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ اتنے لوگ ہوں کہ پھر خطرہ ہو جائے حکومت کو، یہ اس نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ پھر دارو گیر ہوگی، دارو رسل ہوگا، جو بھی ہوگا۔ آخری سٹیج کے بارے میں باقی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بالکل 5 سٹیجز وہی ہوں گی۔ آخری سٹیجز کے بارے میں حالات کی واقعتاً ایسی تبدیلی ہو گئی ہے کہ اجتہاد کی واقعی ضرورت ہے۔ نوٹ کیجئے نمبر 1، اس میں کیا معاملہ تھا؟ ایک طرف اسلام، ایک طرف کفر۔ کافر کی گردن مارنے میں کیا آپ کو جھجک ہے؟ کافر حربی ہے، مارو کر دیں۔ آج کیا ہے؟ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، نہ بھٹو کافر تھا، نہ بے نظیر کافر، نہ نواز شریف کافر، نہ مشرف جو ہے وہ کافر تو نہیں۔ ضیاء الحق تو بہت ہی بڑا مومن تھا، مرد مومن مرد حق۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس زمانے میں فرق جو ہے طاقت کا وہ صرف تعداد کے اعتبار سے تھا۔ ادھر بھی 313 والنٹیئرز تھے، کچھ آرمی نہیں تھی، والنٹیئرز تھے۔ ادھر 1000 جو آئے تھے وہ بھی والنٹیئرز تھے۔ There was no standing armies۔ ایسا نہیں تھا کہ ادھر بم بھی ہو اور توپے بھی ہو اور ٹینک بھی ہو اور ادھر صرف نہتے کھڑے ہوں تلوار لے کر۔ تعداد میں فرق ہے، 313 وہاں 1000، یہاں 2 گھوڑے رسالہ جو ہے حضور کے ساتھ 2 گھوڑوں پر مشتمل تھا، ادھر 100 گھوڑوں کا رسالہ۔ لیکن نمبر کا فرق ہے صرف، نوعیت کا نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سوشل ایوولوشن کے نتیجے میں آج اس کا امکان ہے کہ آپ حکومت کو تبدیل کر سکیں بغیر جنگ کے۔ آج یہ مانا جاتا ہے ریاست اور ہے حکومت اور ہے۔ شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں۔ حکومت کو تو بدلنے کا ان کا حق ہے، جبکہ اس وقت تک ابھی سوشل ایوولوشن اس لیول کو نہیں پہنچاتا۔ حکومت ریاست ایک سے گڑبڑ۔ اب یہاں پر اگر بغیر جنگ کے امکان ہے بدلنے کا تو 2 راستے ہیں، ایک الیکشن کا راستہ ہے اور ایک ایجیٹیشن کا راستہ ہے۔ الیکشن کے راستے سے نظام نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ الیکشن کتنا ہی منصفانہ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، صاف ہو، سیدھا ہو، جو آپ کے معاشرے میں پاور بیسس بنے ہوئے ہیں وہی ریفلیکٹ ہوں گے۔ جاگیرداری نظام ہے تو جاگیرداری آئے گا، سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ داری آئے گا۔ یہ تو شہروں میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، رائٹ لیفٹ۔ کبھی کراچی میں جماعت اسلامی کی پوزیشن ہو گئی تھی، کبھی MM کی وہ MQM کی ہو گئی۔ یہ شہروں میں ہوتی کیونکہ وہاں نہ جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے البتہ، لیکن عوام کے اندر بھی وہاں ہو سکتی ہے آرگنائزیشن۔ تو جو نظام اوپر آئے گا وہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارے گا، وہ جاگیرداری ختم کریں گے، یہ جاگیردار جو بیٹھے ہیں آپ کے، سرمایہ داری ختم کریں گے وہ سرمایہ دار جو بیٹھے ہیں۔ تو جان لیجیے الیکشن کسی نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، بدلنے کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ کسی بات ہے۔ امریکہ میں 2 پارٹیز ہیں، ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس۔ دونوں پارٹیز کے مابین امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، صرف یہ میں چلاؤں گا، کہتے ہیں ہم چلائیں گے۔
فرق کیا ہوگا؟ کوئی ٹیکسیشن پالیسی کا ہوگا، کوئی ہیلتھ پالیسی کا ہوگا، کوئی امیگریشن پالیسی کا ہوگا، اللہ کا فیصلہ. اور فرق کیا ہوگا؟ بیسک سسٹم ایگریڈ اپون، متفق علیہ. برطانیہ میں 2 پارٹی کنزرویٹو سے لیبر، نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں نظام، امریکہ میں کمیونسٹ ہو اگر وہ نظام کے خلاف بولیں گے، اور ہے یہ جو کچھ سیاٹل میں ہوا تھا، جو کچھ واشنگٹن میں ہوا ہے، گلوبلائزیشن کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ہے وہ نظام، وہ کمیونسٹ ابھی سے موجود ہے. یورپ میں ہے، ڈیووس میں جتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تو ہے. لیکن ظاہر بات ہے وہ لوگ الیکشن میں کبھی نہیں جائیں گے، الیکشن کے ذریعے کامیابی کا سوال ہی نہیں. ریولوشن کے پروسیس کو میں نے آپ کو بتا دیا، الیکشن سے نہیں آتا.